ہاں جی بچوں، کل ہم نے پڑھا تھا آبادی کی تقسیم۔ آبادی کی تقسیم کے لحاظ سے ہم نے دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلے نمبر پہ کل ہم نے پڑھے تھے دنیا کے گنجان آباد علاقے۔ دنیا کے گنجان آباد علاقے جو تھے ان کو ہم نے فردر جو تھا وہ 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ اس میں سب سے پہلے تھے یعنی گنجان آباد علاقوں میں مشرقی، جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا کے علاقے۔ دوسرے نمبر پر وسطی اور وسطی یورپ کے علاقے۔ تیسرے نمبر پر شمال مشرقی ریاستہائے متحدہ امریکہ اور جنوب مشرقی کینیڈا کے علاقے، اور چوتھے نمبر پر وادی نیل اور ڈیلٹا۔ آج ہم پڑھیں گے اوسط آبادی کے علاقے۔ اوسط آبادی کے علاقے وہ علاقے جہاں پہ دنیا کی آبادی اوسط درجے کی ہے، وہاں پہ لوگوں کا زیادہ تر پیشہ زراعت اور غلہ بانی ہے۔ یہاں پہ وسیع پیمانے پر کاشتکاری عمل میں لائی جاتی ہے۔ ان علاقوں میں نارتھ امریکہ میں پریریز، جنوبی امریکہ میں پمپاز کے علاقے شامل ہیں۔ ان علاقوں میں فارم سائز جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ کاشتکاروں کی فی مربع کلومیٹر تعداد ان علاقوں کے مقابلے میں کم ہے جہاں پر انٹینسیو کلٹیویشن عمل میں لائی جاتی ہے۔ البتہ ایسے اوسط آبادی کے علاقوں کے اندر بڑے بڑے شہروں کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی گنجان آباد بستیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہیں ہمارے کم آباد علاقے، یعنی دنیا کے کچھ علاقے تو ایسے دیکھے ہم نے جہاں پہ آبادی بہت زیادہ گنجان ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے وہ علاقے دیکھے جہاں پہ اوسط درجے کی آبادی ہے، یعنی نہ آبادی بہت زیادہ ہے نہ بہت کم، اور یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر زراعت اور غلہ بانی میں مصروف ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے ہمارے وہ علاقے جہاں پہ آبادی بہت کم ہے۔ اب ان علاقوں میں آبادی کی کمی کی وجہ نامناسب جغرافیائی حالات ہیں۔ اس میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، آپ انتہائی نارتھ میں چلے جائیں، انتہائی ساؤتھ میں چلے جائیں، یعنی قطبین کے علاقوں میں جہاں پہ سیویئر ویدر کنڈیشنز ہیں، بہت زیادہ سردی ہے، دن میں بھی رات کا ہی سماں ہوتا ہے، ان علاقوں میں آبادی بہت کم ہے۔ اور دوسرے وہ علاقے جہاں پہ صحرا ہیں وہاں پہ آبادی بہت کم ہے۔ پھر شمال میں مخروطی جنگلات کی پٹی ہے، وہاں پہ آبادی کم ہے۔ منطقہ معتدلہ کے جنگلات اور استوائی جنگلات جن علاقوں میں بہت زیادہ ہیومیڈیٹی ہونے کی وجہ سے بارش بہت زیادہ ہے، نیچرل ویجیٹیشن بہت زیادہ ہے، انتہائی گرم کلائمیٹ ہے، ان علاقوں میں بھی آبادی کم ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو بڑے صحراؤں سے کے ساتھ جڑے ہوئے نیم صحرائی علاقوں میں آبادی جو ہے وہ چھدری قسم کی ہے، یعنی وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ یا تو نخلستانوں میں آباد ہیں، یا خانہ بدوشانہ زندگی گزارتے ہیں، یا الگ الگ معدنی بستیوں میں آباد ہیں۔ ریور ایمیزون کے جنگلی میدانوں میں لوگ جانوروں کا شکار کرتے ہیں، خوراک کی تلاش میں گھومتے پھرتے ہیں۔ ریور ایمیزون اور اس کے معاون دریاؤں کی وادیوں میں لوگ تھوڑی بہت کھیتی باڑی کر کے بھی اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ ان علاقوں میں جہاں پہ آبادی بہت کم ہے، اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ آبادی کی گنجانی 10 افراد فی مربع کلومیٹر سے بھی کم ہے۔ اور یہ آبادی کی گنجانی کے لحاظ سے اب ہم نے تینوں طرح کی آبادی دیکھ لی، جس کے لیے میں نے آپ کو نقشہ بھی دکھایا تھا کل۔ نقشے میں ہم نے دیکھے تھے کہ 3 کلر کے شیڈ ہم نے اس میں استعمال کیے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈارکر شیڈ جو ہے بلیک، جیٹ بلیک، وہ آپ کا شو کرتا ہے انتہائی گنجان آباد علاقوں کو۔ دوسرے نمبر پہ جو آپ کا تھوڑا اس سے بلیک سے تھوڑا لائٹ بلیک تھا، وہ آپ کا اوسط آبادی کے علاقوں میں شمار یعنی اس میں آپ کے اوسط آبادی کے علاقے جو ہیں وہ شو کیے جا رہے ہیں۔ اور بالکل لائٹ گرے جو ہے، یہ دیکھیں تو یہ دنیا کا زیادہ علاقہ جو ہے یہ اس پر مشتمل ہے، جس میں آبادی جو ہے وہ بہت کم ہے، 10 افراد سے بھی کم لوگ فی مربع کلومیٹر میں آباد ہیں۔ آگے سمجھ
ہاں جی، اب بچوں اب ہم کل انشاءاللہ آبادی کی کم و بیش تقسیم کا انسانی سرگرمیوں پر کیا اثر پڑتا ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ آج کا لیکچر صرف اتنا ہی ہے آپ کا۔